زندگی میں نا ہم سب کے مسائل موجود ہیں, کوئی بھی مسائل کے بغیر نہیں ہے. کسی کا تعلیم کا مسئلہ, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو تعلیم لے رہے ہیں, ابھی کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی قسم کی؟ سب کی مکمل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. عصری تعلیم کر رہے ہیں, وہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تعلیم کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کچھ نہ کچھ نا, تو وہ آسان نہیں ہوتی نا. تعلیم کوئی بھی ہو اس میں کچھ نہ کچھ دباؤ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی نوکری یا کاروبار کرتے ہیں؟ نوکری اور کاروبار دونوں کی اپنی اپنی مصیبتیں ہیں, اپنے اپنے معاملات ہیں, اس کے مزے بھی ہیں, لیکن اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تنگیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نفسیاتی طور سے پریشان کرتی ہیں. گھریلو کام کاج کے معاملات ہیں, گھر کے چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہوتے ہیں جو کبھی ہم اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے, پھر وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو آہستہ آہستہ وہ کبھی بڑی مصیبت میں بھی بدل جاتے ہیں. جیسے چھوٹا سا ہی تھا, دروازے کا ایشو تھا ہلکا سا, ہم اسے نہیں حل کرے تو ہلتے ہلتے وہ ایک ٹائم کسی ٹوٹ جاتا ہے, گر جاتا ہے. چھوٹا سا مسئلہ تھا, کوئی چیز ہم اسے توجہ دے لیتے تو ٹائم پہ حل ہو جاتی, ہم نے نہیں دی. تو بچوں کی تعلیم ہے, بچوں کو کہاں پڑھائیں, کیا پڑھائیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بچہ نہیں پڑھ رہا جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے بھی میں نے کہا, پھر اس کے بعد آپ ڈنڈا تھیراپی کرتے ہیں, بچے کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بھی نفسیاتی طور سے پریشانی کا سبب بنتی ہے, اور بچے کے اوپر بھی اس کا روحانیت ہے یا مذہبی معاملات ہیں, کیونکہ آپ ہر وقت مذہبی معاملات آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی کوتاہی بھی ہو تو کہیں نہ کہیں اس کا پتہ چلتا ہے نا کہ یار میں یہ غلط کر پا رہا ہوں, یہ مجھ سے یہ صحیح نہیں ہو پا رہا. تو آپ کی توجہ وہ بھی کبھی کبھار ایک نفسیاتی دباؤ کے صورت میں رہتی ہے. جسمانی صحت, اگر آپ ابھی صحت مند ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے یہ ساری تربیت لے پا رہے ہیں. اگر آپ جسمانی طور سے صحت مند نہیں ہوں تو یہاں یہ تربیت لینا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے جسمانی کے بعد ہے ذہنی صحت. اگر آپ کی ذہنی صلاحیتیں ٹھیک سے کام کر رہی ہیں, آپ ذہنی طور سے صحت مند ہیں, تو ہی آپ سکون میں ہوتے ہیں. اگر ذہنی صحت کہیں تھوڑی سی بھی پریشان ہے تو پھر زندگی ٹھیک نہیں رہتی. شادی جن کی ہو گئی ہے وہ بھی پریشان ہے, جن کی نہیں ہوئی وہ بھی پریشان ہے. شادی کی اپنی پریشانیاں ہیں, اپنی تنگیاں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن اس کی یقینی طور پر اس کی لذتیں بھی ہیں. اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو شادی سے بہترین کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہو تو شادی سے زیادہ عذاب بھی کوئی بھی نہیں. دونوں باتیں ہیں. اب کچھ اچھا چلنے اور نہ چلنے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کا کردار سب سے بڑا ہے. ہمارے معاشرے کی پرابلم کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے سمجھدار میں ہوں. کون ہے؟ اور میں چاہتا کہ ہوں سمجھداری کا رویہ آپ کرو. یہ تضاد ہے ہمارا کھلا کھلا. لگتا ہے سمجھدار میں ہوں, سمجھداری کا رویہ میں آپ سے کرانا چاہتا ہوں, تو یہ ہوگا؟ اگر میں ہی سمجھدار ہوں تو مجھے ہی سمجھداری سے مسئلے حل کرنے چاہیے نا. مجھے سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے معاملات کو حل کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کی بھی تنگی نہ ہو. اور جسے خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کم عقل ہے, نہ سمجھے, تو اس کے لیے تو اور بھی ذمہ داری میری بڑھ گئی ہے کہ میں اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کروں. ٹھیک ہے. پھر کوئی نقصان ہو جانا, نقصان ہماری زندگی میں رہتا ہی ہے. کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے, کسی کی جان کا نقصان, مال کا نقصان, عزت کا نقصان, ہر طرح کے نقصانات ہیں. نقصان ہماری ذہنی صحت کو, دباؤ کو خراب کرتا ہے. مستقبل کا تحفظ چاہتے ہیں ہم سب کہ میرا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو, کہ میں جو ہے زندگی میں کسی کے آگے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ ہم سب کا, انسانوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یار میرا ہاتھ نیچے نہ ہو, اوپر والا ہو. یہی ہمیں حکم بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ کون سا ہو. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ ہو پائے. اب اس کے لیے یقینی طور پہ تحفظ چاہیے, اور وہ تحفظ کہاں آئے گا؟ کہیں نہ کہیں اپنی کوششوں سے آئے گا. یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا ہو جہاں مال و دولت کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, پھر تو سب چلے. لیکن اگر ایسی جگہ پیدا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو وہ محنت کرنی ہے, اور یہ ایک نفسیاتی دباؤ کے طور سے ہمیں تنگ کرتا ہے. تعلقات کی خرابی ہے. آپ گھر جاتے ہیں, بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ماں باپ سے تعلقات نہیں ہیں, محلے میں لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو پھر آپ ایک ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. کام کی جگہ پر لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, تعلقات کا اچھا ہونا ضروری ہے, نہیں ہو تو نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں. پھر اپنے آپ سے وہ امیدیں لگاتے ہیں ہم جو بعض اوقات ہم پوری کر پاتے ہیں, بعض اوقات ہم پوری نہیں کر پاتے. تو اپنے آپ سے صحیح توقعات کا وابستہ رکھنا ایک بہت ضروری عمل ہے. بعض اوقات ہم نے اپنے آپ سے ایسی توقع لگا لی ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذہنی دباؤ. پھر اسی طرح سے دوسروں سے بعض اوقات توقعات ہوتی ہیں کہ یار یہ میری مدد کرے گا. جیسے آپ مشکل میں ہو تو آپ سب سے پہلے کال کسے کریں گے؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ میری مدد کرے گا, پہلی کال اسے جائے گی. اور اگر وہ نہ کرے تو ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ کر سکتا تھا, اس نے نہیں کی, بغیر یہ سوچے کہ کیا معلوم اس وقت اس کے حالات کس طرح کے تھے, کس سچویشن سے وہ گزر رہا تھا. تو اگر ہمیں کوئی چیز کہیں دوسروں سے نہیں مل پا رہی ہو تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے, اور اس کے بارے میں بدگمانی سے خود کو
بچانا چاہیے، کیونکہ بدگمانی کر کے تو میں اپنے تعلقات ختم کر لیتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بدگمانی تو میرے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا کہ میں اس وقت تکلیف میں تھا تو اس بندے نے میرے ساتھ مدد نہیں کی تھی. پتہ ہے اس دن میں تکلیف میں تھا تو میں نے ان سے کہا پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب میں ان کے ساتھ کیوں اچھا کروں؟ یہ نارمل سوچنے کا انداز ہے ہمارا. اور یہ وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے توقعات پر اپنے معیار ایسے طے کر لیے ہوتے ہیں. توقعات لگائیں لیکن پوری نہ ہو تو اسے ہم بالکل قبول کریں کہ کوئی بات نہیں، اگلی کوشش کریں، کیونکہ آخر کار آپ کے مسئلے کا حل کرنا کس نے؟ آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ کا مددگار کون ہوگا؟ آخری تو راستہ وہیں سے کھلے گا آپ کا، اس کا حکم آئے گا وہاں سے آپ کا راستہ کھل جائے گا. کبھی کبھار ایسے مدد آتی ہے جس جگہ سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس پہ تو شکایت کرتے ہیں جس نے ہماری مدد نہیں کی، پر اس پر ہم اتنا گریٹیٹیوڈ نہیں شو کر رہے ہوتے جس نے ہماری مدد کر دی تھی. تو دونوں باتوں کا فرق ہے کہ جب میری مدد کی گئی تو میں بہت ہی شدت کے ساتھ. اب اس میں انسان کی خرابی کیا ہے کہ ہم منفی جذبات کو توجہ زیادہ دیتے ہیں، منفی ہمارے دماغ میں زیادہ گہرائی میں اتر جاتا ہے، مثبت نہیں اترتا. جیسے آپ لوگوں کو چائے ملتی ہے، ہاں مان لیجئے بھی آپ کا موڈ ہو رہا ہے چائے پینے کا، مان لیجئے، اور ابھی وہاں سے خوشبو آنا شروع ہوئی اور چائے آپ کے قریب آ رہی ہے اور یہاں چائے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور ابھی آپ چائے کو پینا شروع کر رہے ہیں. اب وہ چائے کا پہلا چس آپ کی زبان پر جب لگتا ہے تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اور چائے کا پورا کپ آپ نے پی لیا. اب وہ کتنی دیر یاد رہے گا؟ یہ جو مان لیجئے بھی کیا، اور یہ چائے کا کپ کتنی دیر یاد رہے گا جو اصل میں پیا؟ 2-3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 1 دن، اس سے زیادہ بھی یاد رہے گا. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. اگر اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو چائے آپ کو پلائی گئی تھی اس میں مکھی گری ہوئی تھی، اب یہ چائے کب تک یاد رہے گی؟ اب یہ چائے شاید کبھی بھی نہ جائے دماغ سے. کیوں؟ کیونکہ دماغ نیگیٹو، حالانکہ وہ جو چائے آپ نے پی تھی اس کی لذت تو کئی گنا زیادہ تھی اس درد سے جو ابھی آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو حل ہو چکی ہے نا، جا چکی ہے. اب تو آپ صرف سوچیں یار، لیکن حقیقی طور پر تو اس کا کچھ نہیں ہے. پر دماغ میں کہاں؟ یہاں جڑی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم اب نفرت کا کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور کسی سے نفرت ہوتی ہے، چڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم، اور اس کے بارے میں ہم برا 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 سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ابھی بیٹھ کے مزے سے وہ چل کر آئے گئے، سکون سے بیٹھا وہ انجوائے کر رہا ہے، اور آپ کڑے جا رہے ہیں کہ اس کا میں ایسا کر دوں، اس کا میں ویسا کر دوں. اس کی کون تکلیف میں؟ تو نفرت آپ کو کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ تو نفرت جب اندر، نفرت ایک بہت بڑا ریزن ہے دل کی بیماریوں کا. وہ لوگ جو آپ کو چڑے چڑے نظر آتے ہیں نا، ان کے پیچھے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کسی سے نفرت کر رہا ہے وہ. اور وہ جو ملنگ ہوتے ہیں نا، جو محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ آپ کو بالکل ایسے نظر آئیں گے ہر طرف. انہیں کوئی کچھ بولے، لوگ بھی بولیں یار اسے ملنگ ہے، اسے تو نہیں فرق پڑتا. جو محبت میں، پازیٹیو میں وہاں، لیکن جو نیگیٹو میں، اس کا اندر کا پورا سب خراب ہو جاتا ہے. آپ کا معدہ تباہ برباد ہو جاتا ہے نفرت سے، آپ کا دل تباہ برباد ہو جاتا ہے، آپ کے تعلقات تباہ برباد ہو جاتے ہیں، احساسات آپ کے مر جاتے ہیں بالکل، صرف اور صرف ایک نفرت کی شدت سے. تو نفرت کو اسی لیے نا لمبا نہیں رکھنا چاہیے. جو ہو گیا آگے جانے دو اور آگے بڑھو، اور اس پر مانو آپ کے دین کی تعلیمات کو کہ بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نارملی ہم بات چیت تو شروع کر دیتے ہیں پر دل میں تو رہتا ہے کہ بات تو کر لیتا ہوں کیونکہ حکم ہے 3 دن سے ناراض نہیں رہنا، لیکن میں اس کو معاف تو نہیں کرتا، دماغ میں میرے گھومتا رہتا ہے. تو دماغ میں گھومتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نفسیاتی طور سے تنگی میں ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اچھا جناب، یہ ساری جو بھی میں نے آپ کو لسٹ بتائی نا، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، روزمرہ کی پریشانیاں ہیں جو ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ کوئی فائنل لسٹ تو نہیں ہے، ہم سب کی زندگی میں پتہ نہیں اور کیا کیا مسائل رہتے ہیں.